یورپی ممالک کس طرح پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ بہتر مستقبل اور تعلیم کے اصول کے لیے پاکستانی جو یورپی ممالک میں جاتے ہیں ان کو کس طریقے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا جاتا ہے، آج اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی ناظرین۔ اور پھر ہمارے پاکستانی جب اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لاکھوں یورو اور لاکھوں پاؤنڈز خرچ کر کے واپس خالی ہاتھ گھر آ جاتے ہیں، اور جو پیسہ وہاں پر دے کر آتے ہیں اپلیکیشن کے لیے وہ نان ریفنڈنگ ہوتا ہے، وہ ریفنڈ نہیں ہوتا، اس کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، وہ پیسہ یورپ کے ہلکے کتے کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، 2023 میں گزشتہ سال 40% لوگوں کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، اور تقریباً 53 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ پاکستانیوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے۔ صرف وزٹ ویزا، صرف تعلیم کے حصول کے لیے کیا گیا حاصل ویزا اور کام پر جانے والے لوگوں نے جو اپلائی کیا تھا وہ 53 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ لوگ اپنا پیسہ ڈبو کر بیٹھ چکے ہیں۔ کینیڈا کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد 50% سے زائد یورپی یونین کمیشن کے تحت جانے والے جو لوگ ہیں، جو یورپ جانے کے خواہش مند رکھتے ہیں، ان کی تقریباً 50% ویزا درخواستیں مسترد ہو گئی، اور 33,44,000 پاؤنڈ جو ہیں ان کے ڈوب گئے اور وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ کچھ تو پاکستانی ایجنٹ کھا گئے، کچھ یورپی یونین کمیشن کھا گئی، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ نان ریفنڈنگ ہوتا ہے۔ ایک ایک زر کو پاکستانی جوڑتے ہیں، ایک ایک روپیہ کو پاکستانی جوڑتے ہیں، اور جوڑ کر پھر جب یورپ کنٹری کے جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو پاکستانیوں کے ویزے اور درخواستوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور ریجیکٹ کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور وہی پاکستانی بار بار اپلائی کرتے ہیں اور لاکھوں یورو اور لاکھوں جو ہے وہ ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں یورپ جانے کی خواہش میں۔ کچھ تو وزٹ ویزا کے خواہش مند ہوتے ہیں، کچھ تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ وہاں پر ورک ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جن کا 50%، 100 میں سے 50% ویزا یا درخواست ان کی مسترد کر دی جاتی ہے۔ اور جو پیسہ یہ لیتے ہیں، یہ شورٹی کے ساتھ 100% بلا جھجک آپ کو اتنا ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ یہ پیسہ دینے سے پہلے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں یہ پیسہ واپس نہیں لوں گا، آپ میری ویزا اپلائی، مطلب اس طریقے سے آپ کی سی وی کو ریڈی کیا جاتا ہے۔ 100% آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ قابل ہیں بھائی، آپ آگے بڑھیں، آپ جا سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ۔ لیکن جب پھر وہ بیچارے اپلائی کرتے ہیں تو وہ لاکھوں یورو اور لاکھوں ڈالر اور لاکھوں جناب پیسہ جو ہے وہ ڈبو کے اپنے ماں باپ کے شہزادے بیٹے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مسترد کی گئی یہ درخواستیں اور مسترد کیے گئے ویزے پر یورپی یونین کی حکومتیں 13 کروڑ یورو کما لیتی ہیں؟ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یہ حکومتیں ہر سال 13 کروڑ یورو کما رہی ہیں آپ کی مسترد کی ہوئی درخواستیں اور آپ کے مسترد کیے ہوئے ویزے، آپ کے باپ ماں کے خون اور حق حلال کی کمائی جو ہے وہ یورپین کنٹری میں کس طریقے جاتی ہے، اور یہ یورپ کمیشن جو ہے یہ کس طریقے سے اپنا کمیشن بٹور رہا ہوتا ہے، آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا ہے، یہ ہمارے انٹرویوز پہ اتنا پیسہ لگا ہے۔ شاید یہ یورپ کنٹری کو اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، یورپ کنٹری کو 100% مفاد ہوتا ہے، اور 50% لوگوں کی سیویز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ویزا کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، انٹرویو پہ ان کو جناب بڑے طریقے سے شہزادہ بن کے جاتا ہے اور وہ بڑا ہینڈسم ہو کے جاتا ہے، اور جب وہاں پر جا کے انٹرویو دیتا ہے تو 48 گھنٹے میں اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کی درخواست یا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایشیائی اور افریقی ممالک کے لوگ یورپ جانے کے بہت خواہش مند ہیں، اور ان عقل کے اندھوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یورپ کنٹری آپ کے ان ویزوں پر، آپ کی ان درخواست جو مسترد ہو جاتی ہے، کتنا زیادہ پیسہ یورپ اس پر کما رہا ہے۔ کبھی اس چیز کا ریکارڈ سامنے لے کر آئیں، کروڑوں یورو، کروڑوں ڈالرز جو ہیں آپ کی مسترد درخواستیں، آپ کے مسترد ویزے پر کمائی جا رہے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر فراڈ کیا جاتا ہے، اور پاکستانیوں کو افریقیوں سمیت ایشیائی ملکوں کے جتنے بھی معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کا پیسہ بٹور لیا جاتا ہے، اور یہ نان ریفنڈنگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہاں پر پیسہ نہیں دینا چاہیے جو نان ریفنڈنگ ہو۔ جہاں بھی پیسہ نان ریفنڈنگ ہو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک ریڈ لائن دے دی ہے اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان دے دیا ہے کہ آپ
ریجیکٹ ہونے والے ہیں۔ جو پیسہ نان ریفنڈنگ ہوتا ہے اس پر کبھی رسک نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان میں معیشت کے حالات بہت زیادہ نازک جا رہے ہیں۔ اگر آپ یار اتنا کروڑوں پیسہ، 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپیہ لگا کر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، کبھی ملک میں کاروبار کر کے دیکھیں، کاروبار چلا کر دیکھیں۔ خدا کی قسم میرے پاس حقیقتاً 2 کروڑ 3 کروڑ ہو، جس طرح آپ یہ اڑا دیتے ہیں مسترد درخواستوں پہ، تو میں کاروبار کروں تو میں پتہ نہیں کتنا زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے بہترین فیسلٹیز لے کے آ سکتا ہوں۔ جب میں کاروبار کروں گا ظاہری سی بات ہے پیسہ تو ڈوب جانا ہے، درخواست مسترد ہو جانی ہے، ویزا مسترد ہو جانا ہے۔ چلو میری وجہ سے اگر کسی کے 4 چولہے چل جائیں گے یا کسی کے گھر کا روزگار چل جائے گا تو وہ میرے لیے دعاؤں کا بھی سبب بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ پہ اتنا زیادہ خوش ہو کہ میں یورپ کنٹری سے بھی زیادہ کما لوں اور اپنے ملک کا جو ہے وہ اچھا فائدہ سوچ سکوں اور اپنے ملک کے لیے مفاد سوچ سکوں۔ ہم اس ملک کو یورپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تب بنا سکتے ہیں جب ہمارے اوورسیز نوجوان پاکستانی اس ملک میں کاروبار کریں گے، اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ خدارا ایسے فرائیڈیوں سے بچیں، اور جہاں پر نان ریفنڈنگ ہو ایسے ایجنٹوں کے ہتھے بھی نہ آیا کریں۔ اپنے پیسے کو بچائیں، اپنے خون پسینے کے پیسے کو بچائیں۔ خدا کی قسم اس پروگرام میں مجھے خود کو پسینہ آ رہا ہے کہ اتنا زیادہ، میں نے جب یہ میڈیا رپورٹ پڑھی کہ یار اتنا زیادہ پیسہ یورپ کنٹری صرف مسترد درخواستوں پہ کما رہے ہیں، اور جو پھر جن کی درخواست اوکے ہو جاتی ہوگی وہ تو دونوں ہاتھوں سے کروڑوں پیسہ دیتے ہوں گے، اور 1.5 کروڑ روپیہ دے کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ دے کر جاتے ہیں۔ اور کروڑ روپیہ تو پاکستان میں اتنا نہیں رہا، لیکن 1-1 روپے 1-1 ٹکا 10-10 روپے کی ایک روٹی جو ہے وہ کسی غریب شخص کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کے لیے بہتر کریں، پاکستان کی ملک کی معیشت کے لیے بہتر کریں، اور وہاں پر دیں جو ریفنڈنگ ہو۔ نان ریفنڈنگ والے بندے کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا بھائی، یہ بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے۔